جی السلام علیکم۔ عمران ریاض خان کو اٹک میں رہائی مل گئی ہے، ان کو عدالت نے رہا کر دیا، لیکن ان کو رہا کرنے کے ساتھ ہی دوبارہ چکوال کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ کل میں نے اپنی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ عمران ریاض خان کو اگر رہا کیا بھی جاتا ہے تو کسی اور جگہ کی پولیس آ جائے گی اور ان کو دوبارہ گرفتار کر لے گی، اور بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ اگلے کچھ دنوں تک ان کو تنگ کیا جائے۔ اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹک کے اندر جس طریقے سے جو یہ مقدمہ چلا کہ پہلے آپ اٹک کی عدالت کے اندر گئے، وہاں سے انہوں نے آپ کو پنڈی کی عدالت میں بھیج دیا، پنڈی کی عدالت سے آپ کو دوبارہ اٹک کی عدالت میں بھیجا، پوری رات یہ مقدمہ چلتا رہا، پوری رات یہ خبریں آتی تھی کہ ابھی فیصلہ آئے گا، ابھی فیصلہ آئے گا، لیکن ہم نے نہیں دیکھا آج تک کہ کبھی بھی کسی مجسٹریٹ کی عدالت کے اندر اس طرح کی اتنی طویل جو ہے مقدمہ چلے۔ 36 گھنٹے یا 33 گھنٹے آلموسٹ یہ مقدمہ چلنے کے بعد صبح تقریباً 7:30 کے قریب پاکستان کے وقت کے مطابق یہ فیصلہ آیا، جس میں عمران ریاض خان کو رہا کیا گیا۔ اور جب ان کو رہا کیا گیا وہ باہر نکلے، ان لوگوں نے نعرے شعرے بھی لگائے، اور جو ہی ان کو رہا کیا گیا اس کے بعد باہر آلریڈی چکوال کی پولیس موجود تھی۔ اچھا، کافی دیر سے تقریباً 2 گھنٹے سے اس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ اب فیصلہ لکھا جا رہا ہے اور کافی دیر ہو رہی تھی، تو آئی ڈونٹ نو فیصلے کو لکھنے میں اتنی دیر کیوں کی گئی۔ کیا کوئی انتظار کیا جا رہا تھا کہ چکوال کی پولیس پہنچ جائے، وہاں پہ پراپر انتظام ہو جائے، اور ایک دفعہ جب یہاں سے ان کو رہا کیا جائے ساتھ ہی چکوال کی پولیس ان کو گرفتار کر لے۔ اچھا، جب عمران ریاض خان صاحب وہاں سے باہر نکلے کورٹ سے، اٹک کی عدالت سے، تو وہاں پہ جو باہر چکوال کی پولیس موجود تھی ان کے پاس عمران ریاض کے لائر جو ہیں وہ خود لے کے ان کو گئے اور ان کو کہا کہ جناب ہم خود ان کو سرنڈر کر رہے ہیں، آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور وہاں پہ عمران ریاض نے کہا کہ جناب آپ سب دوستوں سے ملاقات ہوگی چکوال کے اندر۔ اب آپ کو پتا آگے عید کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، پلان تو یہی لگ رہا ہے کہ ان کو عید کی چھٹیوں کے اندر بھی جیل کے اندر ہی رکھنا ہے، حوالات کے اندر ہی رکھنا ہے، تاکہ عید وہ اپنے بچوں سے دور گزاریں، عید وہ اپنے ماں باپ سے دور گزاریں، عید وہ اپنے پیاروں سے دور گزاریں۔ تو بنیادی طور پہ یہ مقصد ہے۔ اچھا، اب یہ جو سارا اسکرپٹ ہے، جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں، یہ اتنا بھونڈے طریقے سے ہو رہی ہیں چیزیں کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹوٹل پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ مطلب یو کوڈ ناٹ میک اٹ اپ، انگلش میں کہتے ہیں کہ آپ یہ اتنے بھونڈے طریقے سے ہو رہا ہے کہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈرامہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے پھر بھی آپ بڑی ڈیٹائی سے وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اس کے اوپر بڑا میسو رسپانس ہے سوشل میڈیا کے اوپر، عالمی سطح کے اوپر۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کی جو ہے مذمت کی ہے، اس کے علاوہ دیگر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس حوالے سے بار بار میسیجز کر رہے ہیں، مجھے بھی میسیجز وغیرہ آئے ہیں، مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے دیگر جگہوں پہ بھی دیکھا ہوگا۔ تو یقیناً آج یہ جو سارا سیناریو ہوا ہے، اس سے پاکستان کی کوئی نیک نامی نہیں ہوئی، پاکستان کا کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اب تازہ ترین یہی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو اتنی جلدی چھوڑنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ پروگرام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کی جو کویسچنز ہیں، ان کے جو تنقید ہے، ان کی جو رائے ہے، وہ شاید کسی کو پسند نہیں ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ان کی، مجھے بھی پسند نہ ہو، آپ کو بھی پسند نہ ہو، لیکن جمہوری معاشرے میں یہی ہے نا کہ آپ دوسرے کی تنقید برداشت کرتے ہیں، آپ دوسرے کے کویسچنز برداشت کرتے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر آپ تنقید نہ کر سکیں، کویسچن نہ کر سکیں، آپ اپنی رائے کا اظہار نہ کر سکیں، تو وہ پھر جمہوری معاشرہ تو نہ ہوا۔ اس میں سب کچھ ہے لیکن جمہوریت نہیں ہے۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس 70% مینڈیٹ ہے، اور یہ جو حکومت ہے تمام سیاسی جماعتوں کے گٹھ جوڑ سے بنی ہے، یہ تمام جمہوری قوتیں ہیں، تو دوسری طرف جو ہے یہ ہو رہا ہے صحافیوں کے ساتھ، پہلے مقدمے درج ہو رہے تھے اور اب جو عمران ریاض کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو بالکل بلیٹنٹ ہو رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، اس پہ لوگوں کے تحفظات ہوتے ہیں۔ اوور آل جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے اس میں سوسائٹی کے ایک بڑے حصے کے تحفظات ہوں گے، لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، لوگ غصہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو وہ جو تنقید ہے، وہ غصہ ہے، وہ پھر نفرت میں بدلتا ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پھیلتی ہیں، لوگ مزید ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ جو ہمارا انصاف کا نظام ہے، عدالتوں سے عمران ریاض خان کو انصاف ملے گا۔ آج جو انصاف ہوا وہ جس طریقے سے ہوا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، 3 عدالتوں کے ان کی وکلا کی ٹیم نے چکر لگائے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ سلسلہ شروع ہوا، لیکن وہاں پہ ان کو پتہ چلا کہ ادھر تو جورسڈکشن ہی نہیں ہے،
پھر وہ اٹک آئے. اٹک میں جب چل رہی تھی کاروائی تو پتہ چلا کہ جناب یہ تو پیکا کے قانون کے مطابق ہے, ان کو آپ پنڈی لے جائیں. جس طرح گاؤں میں ہوتے ہیں نا کہ مریض بڑا سیریس ہے, اس کو پنڈی لے جائیں, تو پنڈی لے جائیں. پنڈی جب پہنچے تو ادھر جج صاحب نے بتایا کہ جناب نہیں, یہ تو واپس اٹک جائے گا, اس میں جو FIA کی تو کوئی دفعات ہی نہیں ہے. پھر وہ واپس اٹک گئے. اٹک میں پھر یہ ہوا کہ جناب وہاں سے رات 12 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک یہ کاروائی چلتی رہی. مطلب پوری رات عدالت کھلی رہی. اور دیکھیں, اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عدالتیں کھل کے انصاف نہیں دیتی ہیں. اب تو مجسٹریٹ لیول تک کی عدالتیں بھی جو ہیں وہ رات کو کھل کے مکمل انصاف فراہم کر رہی ہیں. اور صبح 7 بجے جب انصاف فراہم ہوا, کافی دیر سے خبر آ رہی تھی کہ جناب وہ فیصلہ لکھا جا رہا ہے, فیصلہ لکھا جا رہا ہے. وہاں سے کورٹ رپورٹر بھی رپورٹنگ وغیرہ کر رہے تھے. لیکن جب فیصلہ سامنے آیا تو اس وقت جو ہی عمران ریاض باہر نکلے تو آگے چکوال کی پولیس پہلے ہی تیار کھڑی تھی. اور میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ فیصلے کو تب اس لیے شاید اتنی دیر لگی کہ وہ بھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ چکوال کی پولیس آ جائے. پر کچھ تو اطلاعات ایسی تھیں کہ وہ کل سے ہی وہاں پہ موجود تھی, اور ویسے بھی ان کی پوری تیاری تھی. تو جو ہی وہ باہر نکلے تو چکوال کی پولیس وہاں پہ موجود تھی. وکلا کی ٹیم نے ان کو چکوال کی پولیس کے حوالے کیا, اور عمران ریاض خان صاحب نے کہا جی السلام علیکم, اب میں چکوال جا رہا ہوں, اب آپ سے چکوال میں ملاقات ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ آج ان کو وہاں سے ریلیف ملتا ہے, آج ہی وہاں پہ کسی عدالت میں کوئی کیس لگتا ہے, کیونکہ آگے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ چھٹیاں آ رہی ہیں عید کی. مجھے یہی لگتا ہے کہ جو کوشش یہی ہے کہ عید عمران ریاض خان کی اپنے بچوں کے ساتھ نہ گزرے. جو لوگ بھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں, اور آبویسلی اس میں حکومتی ادارے ہی ہیں, آپ کے سامنے ہے سب کچھ, پولیس سامنے ہے آپ کے, پولیس کر رہی ہے, اور پولیس جو ہے ان کو پکڑ رہی ہے. مطلب ایک کسی پرائیویٹ انڈیویجول نے یہ مقدمہ کروایا ہوا ہے, لیکن وہ اتنی ایگر ہے پولیس. کیا آپ کو کبھی کسی اور مقدمے میں اس طرح پولیس نظر آتی ہے کہ وہ اتنی ایگر ہو, اتنی پھرتیاں دکھائی جا رہی ہوں؟ تو وہ سب کچھ سب کے سامنے ہو رہا ہے. اینی جو بھی اس کی مزید ڈیٹیلز ہوں گی, میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. صبح کے آلموسٹ اب آپ کو پتا ہے کہ کیا ٹائم ہو چکا ہے, تقریباً اب تو 7:30 سے بھی اوپر ٹائم ہو چکا ہے پاکستان کے اندر صبح کا. اور میں بھی پوری رات سے جاگا ہوا تھا, پر میں اسی کا انتظار کر رہا تھا, اور میں نے کہا جو ہی یہ فیصلہ آتا ہے تو میں اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ویسے تو کل بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مجھے رہائی کے امکان نہیں نظر آ رہے. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.